یہ دنیا آزمائش ہے۔ اس دنیا میں ظالموں پر عذاب کا وعدہ ہر دور میں پورا ہوا، اور اس عذاب کی زد میں جو اچھے شریف نیک لوگ رہے ان کے لیے وہ آزمائش ثابت ہوا۔ جو اس آزمائش میں پورے اترے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اچھا بدلا ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، خود برائی نہ کیا ہو لیکن لوگوں کو برائیوں سے روکا نہ ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے سور اور بندر بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے واقعے میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا، یا جس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، جہاں پر عذاب آیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے وہاں سے لوگوں کو تیزی سے گزر جانے کے لیے کہا، وہاں ٹھہرنے سے منع فرمایا۔ اس جگہ کو اگر کوئی دیکھنے گیا تو اس کو وجہ عبرت بتایا، عبرت کی جگہ بتایا کہ دیکھ لو اس جگہ کو کہ کس طرح سے اللہ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلم میں پڑنے کی وجہ سے، شرک میں پڑنے کی وجہ سے، برائیوں میں پڑنے کی وجہ سے، فحاشی عریانت میں پڑنے کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور جب وہاں سے کسی نے پانی لے کر کے آٹا سان لیا تو اللہ کے رسول نے اس آٹے کو پھینکوا دیا، اس پانی کے استعمال کو منع فرما دیا اور کہا تیزی سے نکلو۔ لیکن آج بہت سے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر جاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یقین کرو کہ جو شخص بھی جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں پر خدشہ ہے اس بات کا کہ وہ آج کے کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے، تو وہ شخص اگر مر گیا تو اس کو خودکشی مانا جائے گا، یا اس کی وجہ سے اگر لوگ مرے تو وہ لوگوں کی جان لینے والا شمار ہوگا۔ اللہ سے ڈرو اور ایسی جگہوں پر جانے سے بچو۔ جسے ہو گیا ہے وہ اپنے گھروں میں مقید ہو جائے، اپنی ضرورت کے سامان کے لیے دوسرے لوگوں کو پکارے، نہ کہ خود اس کا حصہ بن جائے۔ کسی کو بھی زمین پر فساد پھیلانے کا، کسی کو بھی اللہ نے زمین پر فساد پھیلانے کا حق نہیں دیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور جو بھی حکومت، سماج اور دنیا کے لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہے اس وبا سے، اس آفت سے، اس مصیبت سے، اس عذاب سے بچنے کے لیے، ان قوانین پر، ان اصولوں پر، ان ذمہ داریوں پر کھرے اترو۔ پتہ کرو غریبوں کے حالات کو، مجبوروں کے حالات کو، ضرورت مندوں کے حالات کو۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدائن صالح کی اس بستی سے ہوا جس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، ان کے ٹھکانوں یعنی رہائش گاہوں میں داخل ہوتے وقت پچھلے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کے عذاب کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہو۔ اگر رونا نہ آئے تو ایسی جگہوں میں داخل ہی نہ ہوا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس علاقے سے تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور چہرہ چادر سے چھپا لیا، ڈھانک لیا اور تیزی سے سواری گزار دی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس علاقے کے کنویں سے پانی بھرنے سے منع فرمایا۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تو ان کنووں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو گرانے کا حکم دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آٹا اونٹوں کے سامنے بطور چارہ ڈال دینے کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ جس کنویں سے معجزے کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی پانی پیتی تھی اس میں سے پانی بھر لو۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں اگر آپ غور کریں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں بھی اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے۔ جن علاقوں میں لوگ مر گئے ہیں، جن علاقوں میں لوگ شہید ہو گئے ہیں، جن علاقوں میں لوگ عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں،
جہاں جو دنیا کی برائیاں تھی اس میں پڑے ہوئے تھے، آج الحمدللہ بہت سی برائیاں بند ہو گئی ہیں۔ آج الحمدللہ ہمیں ایک موقع ملا ہے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنے کا۔ ہم بھی اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کریں، اور جن علاقوں میں لوگ مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، موقع ملا ہے ہمیں ان کی مدد کرنے کا۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے جب صدقہ کیا ہوگا، غریبوں، مسکینوں، مجبوروں، ضرورت مندوں کی مدد کی ہوگی، تو ایک ہاتھ سے خرچ کیا ہوگا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلنے دیا ہوگا۔ آج تمہارے پاس بھی موقع ہے کہ تم بھی لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اپنے خزانے کھول دو، اور فوٹوگرافی نہ کرو، تصویریں نہ کھینچو، تصویریں نہ کھنچواؤ، اس کو یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور مختلف سائٹوں پر نہ ڈالو، اللہ کی مخلوق کو رسوا نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور چہرے کو چھپا لیا۔ آج بھی جو حالات ہیں اس میں ہمیں معلوم ہے کہ اپنے سروں کو، اپنے چہروں کو چھپانا چاہیے۔ اگر ہم اس کا بھی اہتمام کریں تو آج اس وبا سے بچ سکتے ہیں۔ ایسی جگہوں سے گزرنے سے، ایسی جگہوں پر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ دوسری حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو آئیے ہم بھی اس کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے اور دنیا کو بچانے کے لیے اللہ کے واسطے ایسے کام نہ کریں جس سے یہ فتنہ، یہ وبا دوسروں تک پہنچے، اور حکومت نے اور مختلف لوگوں نے جو آپ کو باتیں سمجھائی ہیں اس پر عمل کیجیے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ بستیاں عبرت گاہیں ہیں، سیر گاہیں اور تفریح گاہیں نہیں ہیں۔ کسی کی بھی موت پر خوش نہیں ہوا جا سکتا، کسی کی دکھ اور تکلیف پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ عذاب ہمیں بھی آ نہ پکڑے۔ اس لیے اپنے گھروں میں ٹک کر رہیے۔ تم اس عارضی وقتی لاک ڈاؤن سے تنگ آنے لگے، ایک بار، صرف ایک بار میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبہ ابی طالب کی اس تنگ اور دشوار گزار کھائی کے 3 سال ضرور یاد کر لیا کرو، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ساتھ سخت ترین 3 سال، جہاں معاشی، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، گزارے۔ ان میں شیرخوار بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بزرگ بھی تھے، بھوکے بھی تھے، افلاس بھی، اور سماجی ترک تعلق بھی۔ عورتیں اور بچے جب بھوک یا گرمی سے رونے لگتے تو کفار مکہ قہقہے لگاتے۔ صحرا کی گرمی بھی ان کے جوش ایمانی کو ماند نہ پڑنے دیتی۔ ایک ہم ہیں، راشن کا ذخیرہ بھی ہے، بجلی بھی ہے، اے سی بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، اور عیش و عشرت کے تمام سامان موجود ہیں۔ گھروں میں انواع و اقسام کے کھانے اور پکوان بنائے جا رہے ہیں، رشتہ داروں سے فون پر گپ شپ کی جا رہی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ شعبہ ابی طالب میرے نبی مہربان کا امتحان تھا۔ یہاں صرف غیر ضروری نکلنا منع ہے۔ شعبہ ابی طالب مکمل محاصرہ تھا، مکمل پابندی تھی۔ اس سے بھی صبر نہ آئے تو کربلا کو یاد کر لیجئے گا۔ یہ لاک ڈاؤن ہماری بقا ہے۔ کربلا میں کس طرح ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، وہ قیامت تک مشعل راہ ہے۔ کرونا ایک قدرتی آفت یا وبا ہے۔ اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ سے صبر مانگی، اگر یہ عذاب ہے تب بھی میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے بھوکا پیاسا نہیں مارا، صرف جھنجھوڑا ہے، اشارہ دیا ہے۔ آئیں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی اصلاح کی کوششیں کریں، اپنے گھروں میں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ صرف دنیا اور صرف دنیا کی جو تم نے رٹ لگا رکھی تھی اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ دنیا آخرت کی دونوں کی بھلائی کی کوشش کرو۔ دنیا کو اس طرح گزارو کہ وہ اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہو، تو تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ تاریخ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے واقعات ہم مسلمانوں کی عملی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ جب دوسروں تک اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب نہیں بنیں گے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، تو کوئی بھی اسلامی فوبیا کا شکار آپ کے دین کو
जान जाएगा, आपके दीन तक पहुंचने में उसे आसानी होगी। अल्लाह पाक हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको मस्जिदों में जाने से मना किया गया है। आज अगर मस्जिदों में जाने से आपको मना किया है तो इस पर परेशान होने के बजाय ये सोचिए कि आखिर अल्लाह ने आपके किन अमाल की आपको सजा दी है कि जिन मस्जिदों में आप पहले भी नहीं जाते थे, आज क्यों उसे रोक दिया। आज अपने घर में 5 वक्त की नमाज की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपके घर बरसों से नमाज की खुशबू से मुअत्तर नहीं थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। हमने अपने घरों को न जाने किन किन बुराइयों की अमाजगाह बना लिया था। एक मौका मिला है आपको अपने घरों को मस्जिद बनाने का, अपने घरों को उन बुराइयों से पाक करने का, अपने घरों को मस्जिद के मिसल बनाने का, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। हमने अपने घर को बाजार बना लिया था। अल्लाह ने एक मौका दिया है आपको अपने घरों को मस्जिद बनाने का, तो उस पर अमल कीजिए। बाहर निकलकर जबरदस्ती मस्जिद में जा करके मत वो काम कीजिए जिससे अल्लाह उसके रसूल ने आपको रोक दिया है। आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद बारिश और तेज आंधी तूफान की वजह से लोगों को अपने घर में नमाज का हुक्म दिया था। चुनांचा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने एक ठंडी और बरसात की रात में अजान दी, फिर यूं पुकार कर कह दिया, सल्लू फी रिहालिकुम, अपने क़याम की जगहों पर, अपने घरों पर ही नमाज पढ़ लो। फिर फरमाया, इसका मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी बारिश की रातों में मुअज्जिन को हुक्म देते थे कि वो ऐलान कर दे कि लोगों अपनी क़याम गाहों पर ही नमाज पढ़ लो, जैसा कि बुखारी हदीस नंबर 668 में है। जब लोगों ने आपके इस अमल पर ताज्जुब किया तो उन्होंने कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने शायद इसको बुरा जाना है। ऐसा तो मुझसे बेहतर जात यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। बेशक जुमा वाजिब है, मगर मैंने ये पसंद नहीं किया कि हय्या अलस सलाह कहकर तुम्हें बाहर निकालूं और तकलीफ में मुब्तला करूं। यहां तो मेरे भाइयों जान का मसला है। आज लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 10 लाख 20 लाख लोग इस वबा का शिकार हैं। फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आती, फिर भी आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं मुख्तलिफ इबादतगाहों के नाम पर, मुख्तलिफ जरूरतों के नाम पर। आपको अल्लाह से डरना चाहिए और हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि जहां वो लोगों की जिंदगियों की फिक्र करें, जहां लोगों के खान पान की फिक्र करें, वहीं ऐसे लोगों को जो जुल्मन ऐसा करते हैं, गलत तौर से ऐसा करते हैं, बिला वजह ऐसा करते हैं, उनको करारे वाकई सजा दें, लेकिन उनको मजहब और जात के रंग में न रंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी शैतानत है। अगर हुकूमतों ने आज ही इस बात को नहीं समझा कि मजहब और जात के नाम पर इस तरह की चीजों को नहीं निपटना चाहिए, तो उसे शर्म आनी चाहिए और उसको डरना चाहिए अल्लाह के इस अजाब से। एक मौका है हुकूमतों के लिए भी इस बात को समझने का कि फितनों को दबाने के लिए, बुराइयों को खत्म करने के लिए, अपने मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए, अपने मुल्क में खूबियों को भरने के लिए जरूरी है कि हुक्मरान मजहब और जात और इलाके के आईने से निकलकर, बदतमीजियों से निकलकर एक पॉजिटिव, एक मुस्बत सोच के साथ सबको एक तरह से देखे, एक रंग में देखे। आपको याद ही है कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहां वबा फूट जाए वहां से कोई शख्स बाहर न निकले, और जहां वबा हो फैल चुकी हो वहां कोई शख्स न जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ही ये लॉकडाउन का पैगाम दुनिया को दे दिया, ताकि दुनिया को, लोगों को तबाह होने से, हलाक होने से बचाया जा सके। फिर तुम्हें किस बात ने रोका है? अल्लाह से डरो और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हुए नमाज पढ़ो, नेकियां करो, भलाइयां करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, तहज्जुद पढ़ो और गरीबों, मिस्कीनों, मजबूरों और जरूरतमंदों की फिक्र करो। और कोरोना वायरस से बचने के लिए इन तदाबीर का खास एहतमाम करो। लेकिन यह भी इंतहाई अहम है कि हर एक अपना किरदार अदा करे। आवाम अपनी देखभाल के लिए और दूसरों की कोरोना वायरस कोविड-19 से हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं? हर एक को हुकूमत की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि वो घर रहें। आपको घर से
صرف 4 وجوہات کی بنا پر گھر سے نکلنا چاہیے: خوراک اور دواؤں کی خریداری کے لیے، ایک قسم کی ورزش کے لیے، یا کسی بیمار یا بوڑھے افراد کی دیکھ بھال کے لیے، اپنے کام کی جگہ جانے اور واپسی کے لیے، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ گھر سے بیٹھ کر نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہے جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے یا جنہیں دیگر بیماریاں لاحق ہیں۔ ان لوگوں کو جمگھٹے میں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اس جمگھٹے میں ان کا براہ راست دیگر افراد سے رابطہ ہو جائے گا۔ سماجی فاصلہ۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ صرف اس صورت میں روکا جا سکتا ہے اگر ہم سب ایک دوسرے سے ملنا کم کر دیں۔ جب لوگ گھر سے باہر ہوں تو وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ سماجی فاصلے کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی دوسرے افراد سے کم از کم 2 میٹر کے فاصلے پر رہیں۔ وہ لوگ جن میں کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہو جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرے تاکہ دوسرے محفوظ رہ سکیں۔ اس کی علامات میں یا تو مسلسل کھانسی کا بار بار آنا ہے، یا تیز بخار ہے جس میں آپ کو سینہ اور کمر پر چھونے پر تیز گرم محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ میں علامات ظاہر ہوں تو آپ 7 دن کے لیے فوری طور پر گھر میں محصور ہو جائیں۔ اگر آپ دیگر اور افراد کے ساتھ رہتے ہیں تو انہیں بھی 14 دن تک گھر پر رہنا چاہیے، اس دن سے جس دن پہلے فرد میں علامات ظاہر ہوئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا کام ترک کر دینا، دیگر عوامی مقامات پر نہ جانا اور عوامی طریقہ ہائے مواصلات یا ٹیکسی کو استعمال نہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کو مدد کے لیے کہنا کہ وہ آپ کی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی خرید کر لا دیں۔ آپ گھر سے باہر ورزش کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن دوسروں سے ایک محفوظ فاصلہ قائم رکھیں۔ اگر آپ گھر پر رہ رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ اپنی دواؤں کا ذخیرہ کر لیں، اور وہ دوائیں جو بار بار خریدنا ہوں تو انہیں ذخیرہ ختم ہونے سے پہلے آرڈر کر کے منگوا لیں۔ اپنے آپ کو گرم رکھیں، اور اگر کوئی ہیٹر وغیرہ کی ضرورت ہو تو اسے چلتا رکھیں۔ اگر آپ قابل ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چست اور چاق و چوبند رکھیں اور گھر میں چلیں پھریں، باقاعدگی سے کھانا کھائیں اور پانی پئیں۔ لوگوں کو مدد کے لیے کہنے میں شرم نہ محسوس کریں۔ گھر والوں کو کہیں، دوستوں اور پڑوسیوں کو کہیں کہ وہ آپ کے لیے گھر کا سودا سلف لا دیں۔ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، جیسے کہ گھر والوں سے اور دوستوں سے ٹیلی فون یا سوشل میڈیا پر بات چیت کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھوتے رہیں، صابن سے اور کھلے پانی سے، کم از کم 20 سیکنڈ تک۔ جب کھانسی آئے تو اپنا ناک اور اپنا منہ کسی ٹشو سے ڈھانپ کر رکھیں اور اس کے بعد اسے جلد از جلد تلف کر دیں۔ آپ کسی بوڑھے یا بیمار افراد کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں جو گھر پر رہ رہے ہوں؟ آپ ان کو سودا سلف، ان کی دوائیں اور خوراک لا دینے کی پیشکش کریں، اور جب انہیں یہ سامان لا دیں تو ان کے دروازے پر رکھ کر آ جائیں، اور اگر آپ کو ان کے گھر میں داخل ہونا ضروری ہو تو ان سے کم از کم 2 میٹر یا 3 قدموں کا فاصلہ قائم رکھیں۔ اگر کسی کے گھر پر انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہ ہو تو تازہ ترین معلومات حاصل کریں اور انہیں اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ وہ افراد جنہوں نے خود کو گھر میں محصور کیا ہوا ہے کیونکہ ان میں علامات ظاہر ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنا ذاتی کوڑا کرکٹ جیسا کہ ٹشوز اور قابل تلف کپڑے ایک محفوظ کوڑے کے بیگ میں ڈال کر رکھیں۔ جب وہ بیگ بھر جائے تو اس کا منہ
अच्छी तरह बंद करें महफूज तरीके से और उसको फिर एक दूसरे बैग में डालें और उसको दूसरे कूड़े से अलग रखें। उस कूड़े को कम से कम 72 घंटे अलग रखें। इसके बाद उस कूड़े को आम तरीके से तल्फ करें। जो लोग ये इश्काल पैदा करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि कोरोना वायरस के मर्ज को मस्जिद से दूर रखा जाए लेकिन मसाजिद बंद न की जाए, इस बात के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोरोना वायरस इब्तदाई तौर पर 14 दिन तक उसकी अलामात जाहिर नहीं होती। ऐसे में एक मरीज भी खुद को अच्छा ही समझेगा और 14 दिनों में कितनों को मर्ज की लपेट में ले लेगा। नीज कुछ लोग अदावत में जानबूझकर वायरस फैला भी सकते हैं। इसलिए खुसूसन पूरी दुनिया के मुसलमानों की यह जिम्मेदारी है कि वो तमाम खदशात और खतरात से महफूज रहकर दूसरों को महफूज करने की प्लानिंग करें। एक शख्स जिसके मुताल्लिक हतमी तौर पर मालूम है कि उसको वबाई मर्ज है, उससे दूरी अख्तियार की जा सकती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलूम से बैत नहीं की, लेकिन जब लोगों के बारे में मालूम ही ना हो कि कौन मरीज है कौन मरीज नहीं है, वहां मसले का हल यही है कि लोगों को जमा होने से रोका जाए। जो लोग ये कहते हैं कि कोरोना के खौफ से मसाजिद बंद करना और घरों में नमाज पढ़ना ईमान की कमजोरी है और ये अल्लाह पर तवक्कुल के खिलाफ है, उनसे अर्ज है कि जहां हलाकत का अंदेशा हो वहां हलाकत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना तो ईमान की कमजोरी है। अल्लाह से डरिए, ये बिल्कुल कमजोरी नहीं है, न ही ये तवक्कुल के खिलाफ है। इससे न तो नमाज की अहमियत घटती है और न ही ये फरीजा साकित होता है। नमाज तो किसी भी हालत में माफ नहीं है। फिर जरा सोचिए कि नमाज पढ़ने वाला खुद को कमजोर ईमान वाला कैसे कह सकता है और उसका तवक्कुल अल्लाह पर कैसे बरकरार नहीं रह सकता। क्या तदबीर इख्तियार करना तवक्कुल के मुनाफी है? और क्या वक्ती तौर पर चंद अय्याम घरों में नमाज अदा करने से ईमान कमजोर हो जाएगा? हरगिज नहीं। दरअसल कोढ़ी से भागने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीर ही है जो तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, और घर में नमाज पढ़ने का हुक्म उज़्र के वक्त सहाबा का अमल है जो ईमान की कमजोरी नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने आप को गैर जरूरी सवालात में न उलझाइए, बल्कि जिम्मेदारी से जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म पर अमल कीजिए। गरीबों, मिस्कीनों, मजबूरों, जरूरतमंदों की फिक्र कीजिए कि कोई आदमी लॉकडाउन से भूख से न मर जाए। इस बात की फिक्र कीजिए कि आपको या आपकी किसी फैमिली को, किसी अहले खाना और रिश्तेदार को इस मूजी मर्ज से कोई तकलीफ न पहुंचे। पूरी दुनिया को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं। पूरी यूनिवर्स के लिए जो रहमत बनाकर भेजे गए उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के मर्ज से बचाए, खुसूसन आज के पुरफितन दौर में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे जानों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमें इस हाल में अपने पास बुलाए कि वो हमसे राजी हो। आमीन। शुक्रिया।